بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ کر سویا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کے رحمت کو کھینچ لانے والے، عرش کے دروازے کھول دینے والے اور دل کو روحانی سکون عطا کرنے والے مقدس اذکار ہیں۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے لیے 4000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جیسے تم نے اپنے مال و دولت کو اللہ رب العزت کے ان بندوں پر قربان کر دیا ہے جن پر اللہ کریم کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے تمہیں ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے تم نے مکمل قرآن کلام الہی پڑھا، اس کے حرف کو محبت سے، خشیت سے، آنسوں سے لبریز ہو کر پڑھا۔ ان کلمات کا پڑھنا گویا تم نے جنت اپنے لیے خرید لی اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علی سنو، سب سے عظیم سعادت یہ ہے کہ ان کلمات کے صدقے اللہ رب العزت تمہارے اعمال نامہ میں ایک مقبول حج کا انعام بھی لکھ دیتا ہے۔ اے علی، جو اس کی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت پا چکا ہو، جس کے ہر طواف، ہر لبیک اللہم لبیک کہنے پر جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان کلمات کی تاثیر صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے۔ یہ تمہیں اندھیری قبر میں روشنی دیں گے اور قیامت کے دن جب ہر نفس اپنی فکر میں، یہ تمہارے ہاتھوں میں شفاعت کا پرچم بن کر کھڑے ہوں گے اور تمہارا نام عزت و وقار کے ساتھ رب کریم کے دربار میں بلند کر دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ میرے محترم عزیزو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے در و دیوار میں خوشبو کے جھونکے محسوس کیے، بہشت کے باغات میں ایک نرمی سی محسوس ہوئی، پھر میں نے ایک نہایت پرسکون آواز سنی جیسے کسی نیک روح کی تسبیح ہو رہی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو دنیا میں گمنام تھی، جس نے نہ شادی کی، نہ زیورات پہنے، نہ بارات دیکھی، نہ شوہر کی محبت پائی، لیکن اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتی رہی۔ وہ بیٹی جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی خواہشوں کو دفن کر دیا، اپنی نیندوں کو صدقہ کر دیا اور ہر رات باپ کے لیے جاگتے رہی، کبھی پانی دیتی، کبھی تیمارداری کرتی، کبھی تکیہ درست کرتی، اپنے دعاؤں سے باپ کی عمر مانگتی اور جب سجدے میں جاتی تو صرف باپ کی صحت اللہ رب العزت سے مانگتی۔ کبھی کسی نے اس دنیا کی بیٹیوں میں شمار نہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے جنت کی عورتوں میں بلند مقام عطا کیا، اور جب تھکتی تو زبان پر صرف یہی ہوتا، اے اللہ کریم، میرے ابو کو سکون دے دے۔ وہ خود کم کھاتی لیکن اپنے باپ کے ہاتھ میں گرم نوالا رکھتی، وہ خود بیمار ہوتی لیکن باپ کے لیے مسکراتی رہتی۔ جب سب لڑکیاں دلہن بن کر رخصت ہو گئیں، وہ تب بھی اپنے بوڑھے باپ کی چپل سیدھی کر رہی تھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زمین کی مٹی اس کے لیے نرم کر دی گئی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی اور فرشتے اس کی قبر پر رحمت کی چادریں بچھانے لگے، کیونکہ وہ باپ کی رضا کے لیے جیتی رہی اور باپ کی خدمت میں فنا ہو گئی۔ اور آج وہ جنت کی عورتوں میں سے جس پر رب کو فخر ہے اور جنہیں نبیوں کے پڑوس میں جگہ ملی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شروع ہوتا ہے جب انسانوں کی نئی نسل زمین پر پھیل گئی اور ان میں سے ایک قوم نے دوبارہ اللہ رب العزت کو بھول کر سرکش غرور اور بت پرستی کی راہ اختیار کر لی۔ یہ قوم عاد کہلاتی تھی جو یمن کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو جسمانی قوت، مال و دولت، بڑے بڑے محلات، کھجوروں کے باغات اور مضبوط ستون والے اونچے اونچے محل عطا فرمائے تھے، لیکن اس سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی بجائے بتوں کو پوجنے لگے، زمین میں فساد پھیلانے لگے، ظلم کرنے لگے اور اپنے آپ کو ناخواہ میرے شکست سمجھنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے اور کہتے کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی، محبت اور پیار کے ساتھ انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور ان کے غرور و تکبر پر تنبیہ کی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے۔ لیکن قوم عاد نے انکار کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تو بھی ہمارے جیسا انسان ہے؟ اگر تو سچا ہے تو کوئی عذاب لے آ، ہم تیرے رب سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں، تم بھی اپنی چال چل لو، میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ میرا رب مجھے ہر حال میں بچا لے گا، لیکن تم کو وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال
حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تکبر کے اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی نصیحتوں کو مذاق سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پہلے آزمائش کے طور پر 3 سال تک بارش بند کر دی۔ ان کی کھیتیاں سوکھنے لگیں، جانور مرنے لگے اور کان پھیل گئے، لیکن انہوں نے توبہ کرنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر بتوں سے بارش کی دعا مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا اور خوش ہو کر کہا، یہ تو بارش والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں بلکہ وہ آندھی ہے جو تمہارے رب کے عذاب کے طور پر آئی ہے، وہ آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلی، جو ان کے جسموں کو درختوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیتی، جو ان کے مضبوط محلوں کو زمین بوس کر دیتی، جو ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیتی۔ اس خوفناک آندھی میں قوم عاد کے تمام کافر ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور انہی کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے بعد باقی عمر اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اس کے پیغام کی تبلیغ میں گزار دی۔ قوم عاد کا انجام قرآن میں بھی تفصیل سے آیا ہے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی جب ان کی قوم شرک، بت پرستی اور بدعمالیوں میں حد سے بڑھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا۔ نوح بن لامک بن مطلشے بن ادریس بن یار بن مخفل بن قیس بن انوش بن شیس بن آدم۔ نوح اس کا لقب ہے جو انہیں ان کی قوم کے لیے گڑ گڑانے اور رونے کی وجہ سے دیا گیا، کیونکہ نوح کا مطلب ہے زیادہ رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تقریباً 950 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، اور ان میں سے 900 سال آپ نے اپنی قوم کو اللہ کریم کی طرف بلانے میں گزار دی۔ آپ کی قوم پتھروں سے بت تراشتی اور ان کی عبادت کرتی۔ ان کے بڑے بتوں کے نام ودوا، یاغوث، یعقوب اور نصر تھے۔ ان بتوں کو پہلے نیک اور صالح لوگوں کی شکل میں مانا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ محبت حکمت سے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، ان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا، ان کو جنت کی خوشخبریاں دیں، لیکن قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھٹلایا اور آپ کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے کہ ہماری طرح ایک انسان ہو، اگر اللہ رب العزت کسی کو بھیجتا تو وہ فرشتہ بھیجتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم پر کوئی برتری جتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کریم کے عذاب سے بچانے آیا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ رب العزت کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے اور آپ سے بدتمیزی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کریم کے حضور عرض کی، یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن ان کی نفرت اور تکبر میں اضافہ ہوا۔ میں نے انہیں تیری مغفرت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اب اور منہ موڑ لیا۔ اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف نافرمان اولاد ہی چھوڑیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آپ پر ہنستے، طعنے دیتے اور مذاق اڑاتے، لیکن آپ کشتی بناتے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ وہ ان کافروں پر طوفان نازل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کی جو 3 منزلوں پر مشتمل تھی، ایک منزل درندوں، ایک چوپایوں اور ایک انسانوں کے لیے تھی۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آیا تو زمین سے چشمے اول پڑے اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہر جانور کے ایک نر اور ایک مادہ کو کشتی میں سوار کیا اور اپنے ایمان والے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی چھپ گئے اور ہر کافر ڈوب گیا، حتیٰ کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا کنعان بھی کافروں میں سے تھا، جس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
فرمایا آج کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ نہ مانا، وہ طوفان میں ڈوب گیا۔ کشتی مسلسل کئی دنوں تک پانی میں چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا۔ پانی کم ہونے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کشتی سے باہر نکلے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اللہ رب العزت کے دین کو قائم کیا اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ آپ کی نسل سے ہی دنیا میں آگے انسانوں کی آبادیاں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، توکل، دعوت، استقامت اور اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین کی اعلیٰ مثال سکھاتا ہے کہ اگر انسان پوری ایمانت داری سے اللہ رب العزت کی طرف بلائے اور مخالفت کے باوجود صدم قدم رہے تو آخر کار کامیابی اللہ کریم کے بندوں کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود کے ساتھ وابستہ ہے۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کے لوگوں میں سے تھی۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد عرب کے شمال مغرب علاقے حجر یا مدین صالح میں آباد تھے۔ انہیں اللہ رب العزت نے طاقتور جسم، نہایت زرخیز زمینیں اور خوبصورت وادیاں اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر حسین و جمیل گھر بناتے اور میدانوں میں محلات تعمیر کرتے۔ ان کے ہاں خوشحالی، دولت، فن تعمیر اور زمین کی زرخیزی کا کوئی جواب نہ تھا، مگر اس نعمت نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ کوئی بت کی عبادت کرتے اور ان میں مشہور بت حجر، حباب، شمس اور منات۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نیک، راست باز اور سچے انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا وہی تمہارا خالق اور رازق ہے۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، تو پہلے تو ہمارے درمیان معزز اور عقل مند تھا، اب تو ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی وہ ان لوگوں کو ایسی نشانی دے جو ان کے لیے حجت ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک معجزہ ظاہر کیا۔ ایک عظیم پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی کو باہر نکالا اور کہا کہ نہایت خوبصورت اور بڑی جسامت والی تھی۔ یہ اونٹنی پہاڑ کی چٹان سے باہر آئے جو اللہ رب العزت کا معجزہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کی واضح دلیل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے زمین میں چلنے دو، یہ ایک دن تمہارے کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ لیکن قوم سمود نے اس نشانی کو دیکھ کر بھی انکار کیا، بلکہ وہ لوگ اس اونٹنی سے حسد کرنے لگے اور دشمنی کرنے لگے۔ وہ اونٹنی روزانہ پہاڑوں سے اترتی، ایک دن میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور پورے قبیلہ اس کے دودھ سے سیر ہو جاتا، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے سازش کی، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ایک سرکش شخص نے، قدار بن صالح نے، چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کی گونچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے غم کے ساتھ فرمایا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، کہنے لگی، اچھا لے اب عذاب جو تو کہتا ہے۔ لیکن تیسرے دن جیسے سورج نکلا تو ایک زوردار چیخ اور زلزلہ آیا، آسمان سے ایک آواز میں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور زمین نے نیچے سے ہلا دیا، ان کے دل پھٹ گئے، جسموں میں لرزہ طاری ہوا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے بے جان اور برباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی اللہ رب العزت کے حکم سے بچا لیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ حضرت صالح وہاں سے ہجرت کر گئے اور باقی زندگی اللہ کی عبادت اور تبلیغ میں گزاری۔ قوم سمود کا انجام یہ قرآن میں بارہا آیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا انکار اور اس کے رسولوں سے دشمنی اس انجام تک لے جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا،
اے علی رات کو 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک بار قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، اور لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر حل مجھ سے کب بن سکیں گے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے، تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ مزمل اور درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ میرے پیارو، سورہ مزمل قرآن پاک کے 29ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 1000 غلام آزاد کرنے اور 2 لڑنے والے انسانوں میں صلح کے برابر ثواب ہوگا۔ اور 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، ایک حج کرنے کا ثواب ہوگا۔ سورہ اخلاص جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد فرمایا اے علی ان کلمات کی تاثیر صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے، یہ تمہیں اندھیری قبر میں روشنی دے گے، اور تمہیں قیامت کے روز جب ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، یہ تمہارے ہاتھوں میں شفاعت کا پرچم بن کر کھڑے ہوں گے، اور تمہارا نام عزت و وقار کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں بلند کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن سے آیا ہوں، ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے صرف آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ کے قدموں میں بیٹھنے اپنی کیفیت عرض کرنے کے لیے میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، ان میں چلنے کی طاقت نہیں، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حج پر لایا، راستے بھر ان کی خدمت کرتا رہا، کبھی ان کے پاؤں دباتا، کبھی ان کے کندھوں پر بٹھا لیتا، جب وہ سو جاتے تو میں ان کے پاس جاگتا، ان کی سانسوں کی آواز سنتا، ان کی ضرورت سے پہلے ان کے لیے حاضر رہتا، میں ان کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دی، بھوک کے وقت ان کا پیٹ بھرتا اور خود بھوکا رہتا۔ پیارے نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا حق ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی، ماتھے پر تھکن تھی، لیکن دل میں ایک سوال تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی ایک ہچکی کا بدلہ بھی نہیں چکا سکا، یعنی وہ ایک ہچکی جو تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت درد سے لی تھی، یا وہ ایک رات جو تیرے باپ نے تپتی دھوپ میں محنت کرتے گزار دی، ان لمحوں کا بدلہ بھی تو نہیں چکا سکا۔ یہ الفاظ اس کے لیے نہیں تھے، صرف یہ قیامت تک آنے والے ہر بیٹے ہر بیٹی کے لیے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر چکا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں باپ کا حق کسی طور سے کسی پیمانے سے پورا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ممکن ہے، اور وہ رضا ماں باپ کے قدم چومنے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہانے اور ان کے بڑھاپے کو جنت کا وسیلہ سمجھنے میں ہے۔ میرے محترم عزیزو، ایک بار پھر آپ ان کلمات کے متعلق سماعت کر لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہیں۔ رات کو سوتے وقت 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ کر سویا کرو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر سویا کرو، سورہ مزمل اور درود پاک پڑھ کر سویا کرو۔ سورہ مزمل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، اور پھر 4 مرتبہ سورہ اخلاص وہی سورت یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر سویا کرو۔ ان سب کے اجر کے بارے میں، ان کا جو انعام ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر پہلے بتا چکا ہوں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔ میرے محترم عزیزو، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں، گھر والوں اور سب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ سب مسلمان ہمارے بہن بھائی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کرے گا تو ہم سب کے لیے ثواب ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں احکام دیے، جو بھی ہمیں دین کی باتیں سکھائی، اللہ کریم ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔